یو اے ای کے وائس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کہنا چاہیے، انہوں نے حال ہی میں، ان کا نام ہے سیف بن زید ال نہیان۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے پرانا نیب قانون بحال ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نیب قانون استعمال ہونے کے خدشے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تو نیب کے صرف 2 مقدمات ہیں۔ حالتوں میں ضمانتیں بھی لیتے رہیے گا، تو کیس بھی خارج کریے گا، وکیل بھی کرتے رہیے گا، کم از کم 2-4 سال آپ کو مزید چاہیے، جو میں آپ کے لیے یہ کیسز جو ہے نا یہ سارے ری اوپن کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا میپ شیئر کیا تو اس کے اوپر انڈین میڈیا کے اندر یہ ہائی لائٹ ہونا شروع کر دیا جی کہ وہ میپ شیئر کیا گیا ہے جو انڈین سرکار کا میپ ہے، جو انڈین ایسی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، ایک کلپ، اس میں وہ کہہ رہے دھمکی انہوں نے دیے، مطلب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، شاید اس طرح کا کچھ تھا کہ انہوں نے حکومت جس میپ کو کہتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی یہ میپ ہے جو میں آپ کے سامنے تصویر میں لگا بھی دیا ہے۔ صاحب نارملی یہی میپ شیئر کیا جاتا ہے جو انڈیا نے میپ شیئر کیا ہے، جو پاکستان نے میپ بنایا ہوا ہے جو یہ ہے جسے میں نے یہ ابھی شیئر کیا ہے، ایسا میپ عموماً نہیں دکھایا جاتا۔ ان سے کہ جی یہ یو اے کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے ایسے میپ شیئر کیا اور وہ مسلم کنٹری ہے، او آئی سی کے ممبر ہیں، تو ایسے کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسیکلی یو این کی ریزولوشن کے مطابق ہوگا، سب کو پتہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ایک ہماری ایک پوزیشن ہے۔ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ آپ کی بک تو کہتی ہے کہ ناکام سفارتکاری کی انکہی داستان۔ کیا یہ جو دنیا کو یا مسلم ورلڈ کو انڈین کا دیا ہوا میپ جو ہر جگہ ملتا ہے، یہ بھی وہی وجہ ہے سر؟ دیکھیں جی، اس میں پر یہ بات میں اگر زیادہ طنز نہ آ جائے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرے گا انڈیا کے ساتھ، ایک کاریڈور کا جو کہ انڈین میڈل ایسٹرن یورپین کاریڈور ہے، تو اس میں میپ پاکستان کا استعمال تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ تو ایک کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک کنٹیکسٹ میں تو وہ ظاہر انڈین مٹیریل یوز کرے گا۔ لیکن یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ سامنے آئی ہیں، چونکہ دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ پہ ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کون سے ملک نے بہت زیادہ میپ ڈالے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ریسورسز اس کے ہیں، تو وہ جو ریسرچر ہیں ان کو ایزی ایکسیس ہو جاتی ہے ان تک، تو وہ یوز کرتے ہیں۔ اس سے پالیسی ڈیفینیٹلی اس کی شروعات تو اس طریقے سے نہیں ہوتی نارملی اسپیکنگ کہ کوئی ملک یا کسی کا جو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے وہ ایک میپ شیئر کر دے ٹو انڈیکیٹ کہ جی ہماری پالیسی چینج ہو گئی، یہ بات نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی، یعنی میپ کو میں ایز اے پروف پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ ابھی جو آپ کا جو دیکھیں یہ جس طریقے سے میڈل ایسٹ کنٹریز اسپیشلی عرب کنٹریز کو انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے بلینز آف ڈالرز کی، وہ بھی کہہ لیں چلیں ابھی منصوبہ جو ہے اس کے ساتھ ایک پرامسنگ قسم کا کاریڈور بن رہا ہے جو بہت ساری چیزوں کا الٹرنیٹو ثابت ہو سکتا ہے، اسپیسیفکلی جو کہ انٹرنیشنلی سمجھا جا رہا ہے کہ سی پیک کے خلاف جو امریکن ایک کمپین ہے اس کی ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک ثبوت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے الائن کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کی اب وہ ہر چیز میں کیڑے تو نہیں نکال سکتے نا کہ جی یہ اب میپ میں کیوں لکھا ہوا ہے یا ہم او آئی سی کی طرف سے ہیں تو اس میں وہی میپ چلے گا جو پاکستان کی پوزیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس پہ جو دی ہے کلیریفیکیشن وہ بنیادی طور پہ درست نہیں ہے، چونکہ یہ قطعی طور پہ جو ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جی یہ جناب جو ہے وہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور اسلامی امہ کی وہ جو کوآپریشن ہے اس کا ممبر ہے تو وہ اپنی کوئی رائے نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ گزشتہ 4-5 سالوں میں بڑے اوپنلی اپنی رائے ایکسپریس کرنی شروع کر دی ہے، جس میں کہ سعودی عربیہ سے لے کے، حالانکہ سعودی عربیہ اس معاملے میں کافی کنزرویٹو رہا ہے
کہ فارن افیئرز کے معاملات میں وہ جلدی کو بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن نہیں لیتا، لیکن یو اے ای اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے. لیکن میپ کو لے کے اس طرح کے کئی میپ ماضی میں بھی شو ہوتے رہے، جس پہ کبھی انڈیا نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے، کبھی پاکستان نے کیا کہ یہ غلط ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ کوئی سیریس ہے تو اس کی تردید آ جائے گی، یا اس کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے دیں گے وہ، اگر اس کو لوگوں نے کسی طریقے سے سیریس لیا. تو وزارت خارجہ کا جو کوشچن ہے اس کے جو جواب میں اگر یہ صرف اتنی بڑی خبر بن گئی ہے تو یہ دوسری بات ہے. اب ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کو معمولی آدمی تو ہوتا نہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس نے اگر کوئی غلطی کی بھی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایکسپلینیشن آئے گی، اس کا وضاحت آئے گی پریس میں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ بھائی ہم انڈیا جا رہے ہیں، یا تو ہمیں یہاں صحیح طرح سے رائٹس پرووائڈ کیا جائے یا ہم انڈیا جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت سٹی کے اندر گلگت سٹی کا جو انڈیا کا جو پرچم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لہرایا ہے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ. یہ انڈیا زندہ باد کے نعرے بھی اس نے لگائے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں بہت وائرل تھا. یہ گلگت میں رہنے والے پاکستانی نے، ہاں ایسا ہی گلگت بلتستان کا جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انڈیا زندہ باد. اور ایون اس کے ابھی بھی ویڈیو میرے پاس نیٹ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا. اس نے کہا تھا کہ انڈیا زندہ باد اور انڈیا کا جھنڈا اس نے لہرایا ہے جذبے کے ساتھ. ابھی میرے پاس نیٹ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا. مجھے یہ بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ یار یہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، بہرحال ہر بندہ بہتر جانتا ہے. صحیح ہے. آپ گلگت میں رہتے ہو، آپ کی مطلب یہاں پہ خرچے ورچے مینیج ہو جاتے ہیں آرام سے؟ مطلب کیا حالات جا رہے ہیں؟ بجلی کا میں نے سنا تھا بڑا ایشو چل رہا تھا ابھی پچھلے دنوں پہ. بالکل ایسا ہی الحمدللہ. ہمارے وہاں تو یہ بجلی کا اتنا بڑا ایشو نہیں، کیونکہ ہمارا پانی ہمارے وہاں الحمدللہ نیچرلی ہے اور پاور ہاؤس وغیرہ ہمارے وہاں سے بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں. ایشو ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ جہاں پہ جو باقی پاکستان کے صوبوں کے نسبت وہاں بہت کم ہے. ابھی تو پچھلے دنوں میں دے رہا تھا، پچھلے دنوں کہ ابھی 10 منٹ پہلے میں وہاں روڈ سے گزر رہا تھا، پورا روڈ جام تھا، بجلی عوام روڈ پہ نکلی تھی، سٹرائکس کر رہے تھے. بھائی بل اتنا 35 ہزار ان کا بل ہے. ایک بلب، ایک لائٹ، ایک پنکھا چل رہا ہے. ایون اب میں یہاں ہاسٹلائز ہوں، ہمارے اس مہینے کا جو بل ہے وہ ہم صرف آپ یقین جانیے پچھلے مہینے وہ بل آیا تھا 7,000، ابھی وہ بل آیا ہمارا 34,000. اس میں ہم کیا چلا رہے ہیں؟ ایک واش روم میں لائٹ عموماً یہ تو ہر کسی کے پاس ہر کوئی بندہ یوز کرتا ہے. 10,000 روپے بغیر اے سی کے؟ ایسا ہی ہے. اے سی ویسی تو لگائے تو اگر ہم میرے خیال میں لاکھ سے ہم اوپر کراس ہو جاتے ہیں. ایک روم میں لائٹ ہے، ایک فین ہے، روف فین جو ہوتا ہے، اور باقی ایک لائٹ واش روم میں، 3 چیزوں کا 34,000 بل ہے اس مہینے پہ. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں ان کی پورے مہینے کی جو آمدنی ہے وہ میرا خیال میں 15 سے 18 20 ہزار تک ہے، اور ان کا ابھی جو بل آیا ہے وہ 20 ہزار صرف ان کا بل آیا ہے. اب وہ کہاں سے پے کریں گے؟ تقریباً 600 کے قریب کیسز تھے جو اس میں دوبارہ بھیجے گئے تھے. اس میں ججمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس کو جو فائدہ ہوا تھا بینیفیشری تھے جس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے واپس کر دیا تھا نیب چیئرمین کو کہ یہ کیسز آپ ان اداروں کو بھیجیں جہاں پہ وہ کرائم ہوا ہے. اس کو نیب کے تحت آپ ڈیل نہیں کر سکتے کیونکہ پارلیمنٹ میں اس پہ قوانین میں چینجز کر دیے گئے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے صرف 17 کے قریب کیسز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں باقی 600 میں سے. باقی کیسز کو ابھی تک ریفر نہیں کیا گیا. سو اس وقت وہ جو ہے ان کی قسمت جو ہے تمام لوگوں کی جو کیسز ری اوپن ہوئے ہیں وہ ساری دوبارہ وہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں چیئرمین یہ نیب ان کے ہاتھ میں آ گئے. سو نو ہی ول بی ڈیسائیڈنگ ایک فیکٹر کہ کل کو پھر جو عدالتیں جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ماضی میں بھی یہی سمجھا گیا ہے کہ انڈر پریشر وہ یہ کام کرتے. جنرل مشرف نے بھی یہ کچھ کیا، انہوں نے اس وقت کے چیئرمین نیب اس کو جنرل امجد کو، بعد میں خالد مقبول کو، فہد منیر حفیظ کو، اور جو آنے والے تھے ان کے دور میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب